الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرس اینڈ برادرز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ہر وقت اور ہر جگہ ایک ایک انسان کا جو ہے خوف ساتھ چلتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن کیا جس نے یہ دنیا بنائی، جو اس دنیا کا مالک ہے اور ریئل حقدار ہے، جسے جو رحیم ہے نا، رحیم جو ہے، کیا ہم اس سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کی چیزوں سے کبھی جی لگایا، من لگایا؟ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں آج اللہ کے خوف کا اور اللہ کے ڈر۔ دوستو، ہم تو ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک انسان کی اگر ہمیں کوئی ڈرائے تو ہم اس انسان کی ہر ایک خواہش کو، اس کی جو کام ہوتے ہیں، اس کے رولس اینڈ ریگولیشن، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ پھر اگر ہمیں پہاڑ سے بھی کودنے کو کہے تو ہم کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو کود لیں گے۔ لیکن جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مکمل کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کی ہم لوگوں کے لیے، جس میں سائنس ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہے متعلق جو ہے لکھا گیا ہے، اور وہ سب سے پہلے لکھا گیا تھا۔ نہ اس وقت سائنس وجود میں تھی، نہ میتھس، نہ کچھ۔ تو دوستو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ہمیں کوئی ٹیچر دکھ جائے تو ہم اسے بہت ڈرتے ہیں۔ یار ٹیچر ہے، اسکول میں مارے گا، وہ بولے گا ادھر جا رہا تھا، ادھر جا رہا تھا۔ اگر ہم اس کے سامنے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے مطلب گھر والوں کے ساتھ چل رہا تھا، اٹھ رہا بیٹھ رہا تھا، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے گھر والوں کے ساتھ نہیں اٹھ رہا ہے، تو بعد میں اس کے گھر والے شکایت لگاتے ہیں ٹیچر سے کہ اس کو آپ دھیان رکھیں، واچ کریں اسے، تو اس طرح اس طرح۔ جب ایک بار وہ باہر نکلے گا گھر سے تو وہ دیکھے گا کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اگلی بار جب وہ دیکھے گا کہ یار ٹیچر ہے، ٹیچر دیکھ رہا ہے مجھے، یار دیکھ رہا ہے، یہ تو کچھ مسئلہ ہے، اب میں گھر والوں کے ساتھ ہی، جب گھر والے باہر جائیں گے تو وہ بھی جائے گا۔ تو ایسی بات ہے ڈر، خوف۔ ہم لوگ تو یہ کہہ لیتے ہیں لوگوں کے سامنے، مجلسوں میں تو، بڑی بڑی مجلسوں میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، آپ ہو یا میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، نہ ہمارے دماغ میں اس کا اثر ہے، نہ ہمارے دل میں اس کا کچھ اثر ہے۔ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا اس سے ہم میلوں دور آ چکے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر اس آیت میں سمپل اور سیدھا کہہ رہے ہیں، میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور وہ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف حج کرنا نہیں ہے، اور عبادت صرف نماز پڑھنی نہیں ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ عبادت ہے اگر آپ اپنے ماں باپ کو ایک پانی کا گلاس دیں، وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو ایک خوشی مسکراہٹ سے دیکھیں گے نا ان کے چہرے کی طرف، وہ آپ کی ایک عبادت ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ آج انہی ماں باپ کو، جو ماں باپ آپ کو اتنا پالتے ہیں پوستے ہیں، اور آپ انہیں کیا کرتے ہیں، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کیا ہم لوگوں میں خدا کا خوف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس مومن کو، جس انسان کو خدا کا خوف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہو، وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مسجدوں سے باہر چلے جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، مسجدوں میں گھس جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو وہاں پر گناہ کرتے ہیں۔ ہر جگہ ہمارا کیا حساب ہے کہ گناہ ہو جاتا ہی ہے۔ ہمارے دن کے ایوریج اگر گناہ کی کیلکولیشن کی جائے تو میرے خیال سے، اگر میں اپنی بات کروں، کو بہت زیادہ گناہ ہے، کیونکہ ہر ایک انسان پرہیزگار نہیں ہوتا ہے، متقی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ آپ کس طرح ایک پرہیزگار انسان بن سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پورے طور طریقے بتائے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزارو، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے صحابہ اکرام نے، آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، سیرت میں سارا لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، مبارک زندگی وہ انہوں نے کس طرح گزاری۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک گالی وہاں کاٹیں گے،
اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ ہو گیا تو وہاں ایک گالی کاٹیں گے. تو اگر آپ تنگ آئے مطلب کوشچن وغیرہ کر رہے ہیں، میں آپ کو ریئل لائف سچویشن بول رہا ہوں، کوشچن کر رہے ہیں یا کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے، اس کو بھی گالی کاٹ دیں. بھائی اس سے گناہ تو کسی کو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو گناہ چڑھ رہا ہے. اور آپ جانیے کہ یہاں پر بہت سارے ریسرچرز اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے، آپ سنیے انہیں کہ اسلام میں گالی کاٹنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا، آج تو بہت ساری گالیاں میں نہیں اس ویڈیو میں کہنا چاہوں گا، آج تو بہت ساری گالیاں جو ہے آج ایک عام چل گیا ہے، رواج چل رہا ہے آج. سمپل کوئی مطلب ایک لڑکے کے سامنے، ایک بہن کے سامنے، ایک لڑکی کے سامنے جو ہے ماں کی گالی کاٹی جا رہی ہے، باپ کی گالی کاٹی جا رہی ہے، مطلب بہن کی گالی کاٹی جا رہی ہے. اس بھائی کو اتنا احساس نہیں ہے، تو پھر ہمیں کہاں خدا کا خوف ہے؟ ہم لوگ اگر کہتے ہیں خدا کا خوف، تو خدا کا خوف صرف کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہوتا ہے. کھلا آسمان تو ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اندر کمرے میں آتے ہیں، چار دیواری میں آتے ہیں، لینٹر کے اندر آتے ہیں، کیا ہمیں اس وقت بھی خدا یاد رہتا ہے؟ کیا ہمیں اس وقت بھی کوئی ذات ایسی یاد رہتی ہے جس نے ان دو جہانوں کو بنایا؟ ہم لوگوں کو تو اتنا اپنے آپ پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں کے مطلب یہیں کی بات کر رہا ہوں، میں ہماری سوسائٹی کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اتنا مگن ہو چکے ہیں اس عیش و عشرت کی خامخواہ والی زندگی میں، کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے جانا یعنی موت ہو جانا جو ہے ایک اوور تھنکنگ ہے، بعد میں پلسرات، وہ تو اس سے زیادہ اوور تھنکنگ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہو تو آپ یہ اپنی جگہ اپنے دل اور دماغ میں سوچئے کبھی کبھار کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منہ دوں گا یا کیا منہ دوں گی. اور ہمیں یہ ایپیسوڈ پہلا اس لیے رکھا، جیسے ہمارے اس ایپیسوڈ میں بہت سارے ہیں، نماز ہے، حرام چیزیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہوگی آنے والے ایپیسوڈز جو ہیں 2 دن بعد آیا کریں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہم نے 5 ایپیسوڈ اس کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اور ایسی چیزیں ہوں گی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. تو بعد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی ہم صبح کی نماز نہیں ادا کرتے ہیں، کبھی ہم عشاء کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ویسے بہانے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں ہوتے ہیں، نہ سنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے مسجدوں کا حال کیا ہے. کیا یہی ہمارے خدا کا خوف ہے ہمارے دل اور دماغ میں؟ ہماری مسجدوں میں 2 صفیں ہوتی ہیں اور 3 چھتوں کی مسجد ہے، 1 کروڑ کی مسجدیں بنائی گئی ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جتنا اسلام کی طرف جائیں گے اتنا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دکھے گا. جتنا ہم اسلام کی طرف آگے جائیں گے اتنا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف محبت بڑھے گی، زینت بڑھے گی. تو اگر ہم اپنے آپ کو ابھی بھی آوارہ چھوڑ دیں گے کہ کل کر لیں گے تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا جس دن کچھ نہیں ہوگا آپ کے سامنے، پورا سسٹم ختم ہو چکا ہوگا، اور اس وقت آپ چاہو گے بھی لیکن آپ کو مل نہیں پائے گا کچھ. تو تبھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں آگے جائیں، تبھی جا کے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. نہ تو ہم ایک بیکار انسان ہیں، بیکار شیطان کے بولتے ہیں نا، بیکار دماغ جو ہے شیطان کا گھر ہے. تو تبھی اپنے آپ کو جو ہے نمازوں میں، تلاوتوں میں، باقی ہماری طرف سے بھی بہت ساری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں بہت سارے کمپٹیشنز کیے جائے، جس سے جو بچوں کا ایک سورس آف جو ان کا مطلب ان کی جو پاور ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ استعمال ہو، اور انہیں لگے کہ ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں اسلام میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے طرف کھینچنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے ایک اچھے مومن بننے کی اور اچھے انسان بننے کی دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں اچھا مومن بنا، ایک اچھا انسان بنا. جب تک نہ ہم ایک اسلام کو جان پائیں، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان پائیں، تب تک ہمارے PhD کرنے کا یا کوئی بڑے عہدے پہ جانے، نوکری کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا بیکار ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ جو ہے پہلا پسند آیا ہو، اور اگر پسند آئے اپنی رائے جو ہے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس متعلق، اور آپ جو ہے جس پر ویڈیو چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے. اور اگر چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے سارے ایپیسوڈ جو ہیں آپ دیکھ لیں اور
اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کیا کریں، دعائیں بخشش کیا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایک نیک مومن اور نیک مسلمان بنا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔